باقی کل سما کی لائیو نشریات میں انہوں نے مجھ سے ڈسکشن کرتے ہوئے ایک سسٹر کا کوشچن لیا. اس سے پہلے بھی کافی دنوں سے سسٹرز کے لائیو وہ کوشچن لے رہے تھے, تو اس کی وجہ سے ہمارے ٹیم ممبرز کو ایک آئیڈیا کلک ہوا کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے بھی جو 3 سال سے آن لائن کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے لائیو سٹوریز کا شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر, اگرچہ ہم سسٹرز کے لیے ایک دن مخصوص کیے ہوئے ہیں 3 سال سے اور میں ہزاروں سوالات کے جوابات دے چکا ہوں, لیکن وہ چیٹ باکس میں آ کے اس کو ٹائپ کرتی ہیں. ہر بندے کو ٹائپ کرنا نہیں آتا اور نہ ہر بندے میں کمپیٹنسی ہے کہ وہ اپنے سوال کو 1-1.5 لائن میں لکھ لے, کیونکہ بات سمجھانے میں بعض اوقات 5-6 لائنیں لکھنی پڑتی ہیں اور اتنی تو جگہ نہیں ہوتی, وہ سوال پھر پن ہی نہیں ہوتا. آڈیو میں اس لیے نہیں لیتا تھا کہ عورتوں سے بات کرنا شروع کریں تو یہ اپنی سٹوریاں سنانی شروع کر دیتی ہیں, یہ بھی خطرہ ہوتا ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے اب ہمارے جو اینکرز ہیں نا, بلال بھائی اور شاہد بھائی, وہ اتنے میچور ہو چکے ہیں 3 سال کے تجربے سے کہ اب ہم یہ رسک لے سکتے ہیں. اور جب میں نے ان کے سامنے چیز رکھی تو انہوں نے اس چیز کو ایڈمٹ کیا کہ ہم اس کو اس طریقے سے چلا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ابھی تو بلال بھائی ہمارے انشاءاللہ جا رہے ہیں کل عمرے پہ, عید کے بعد انہوں نے واپس آنا ہے, تو عید کے بعد سے میں آج ہی اناؤنسمنٹ کر رہا ہوں, اور یہ ایک ہسٹوریکل موومنٹ ہے میرے لیے, بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم اب سسٹرز کو بھی یہ رائٹ دے رہے ہیں کہ وہ آڈیو میں آ کے, ویڈیو میں نہیں آئیں گی, لائیو سٹوری بھی نہیں سنانی, صرف سوال کریں, اپنا کوشچن ریکارڈ کروایا کریں گی. بدھ والے دن ویڈنسڈے کو عشاء کے بعد 1 گھنٹہ ان کا ہوا کرے گا. منڈے اور ٹیوزڈے 2-2 گھنٹے ہوں گے اسلامی بھائیوں کے لیے, لائیو سٹوریز بھی شیئر کریں, اپنے کوشچنز بھی ریکارڈ کروائیں. تیسرا جو بدھ کا دن ہے وہ سسٹرز کے لیے 1 گھنٹہ ہوگا, اس میں لائیو سٹوری نہیں ہوگی اس لیے 1 گھنٹہ رکھا ہے, اس میں وہ 40-50 سوال آرام سے ریکارڈ ہو سکتے ہیں. 30 سے 40 سیکنڈ میں آپ سوال اپنا ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اور پھر جمعرات والے دن چونکہ اوورسیز کے ساتھ میں ویڈیو کانفرنسنگ کرتا ہوں, زندگی میں 1 دفعہ 2 کوشچن لیتا ہوں, وہ ماشاءاللہ تعالی ہمارا 1.5-2 سال سے سلسلہ چل رہا ہے, وہ اسی طریقے سے رہے گا. جن کو اپوائنٹمنٹ ملی ہوگی منڈے اور ٹیوزڈے کو, ان کے ساتھ میں جمعرات والے دن عشاء کی نماز کے بعد 1.5-2 گھنٹے جتنے بھی لگ جائیں, وہ 15-20 مہمان ہوتے ہیں, ہر ایک 2-2 سوال کرتے ہیں, وہ کیا کروں گا. اور جمعے والے دن جو ہم نے سسٹرز کے لیے آلریڈی 3 سال سے رکھا ہوا تھا چیٹ باکس والا, تو وہ اب ختم ہو گیا, وہ بدھ کو آڈیو ریکارڈنگ کروائیں گی. اور جمعے والے دن صرف میں جوابات دوں گا ان سوالات کے جو لائیو سٹوری میں ہمارے بھائیوں نے ریکارڈ کروائے ہوں گے منڈے اور ٹیوزڈے کو, اور بدھ والے دن ریکارڈ کروائے ہوں گے سسٹرز نے. وہ 60-70 سوال جتنے بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک ہی دن ہوں گے, اور پھر وہ ایک ہی جگہ ریکارڈنگ میں آ جایا کریں گے, یوں آسانی بھی ہوگی. اور پھر اس کے تھم نیلز بھی ہم اس طرح بنائیں گے کہ سسٹرز کا جو تھم نیل ہے وہ ایسا ہو کہ اس سے پتہ چل جائے کہ یہ سسٹرز کے لیے ہے, اور اس میں پھر کوئی مرد آ کے بدھ والے دن جوائن نہیں کرے گا. اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ایک اچھا سلسلہ شروع ہو جائے گا, کیونکہ یہ سسٹرز ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ بھی رابطہ کرتی رہتی ہیں, اور یہاں پہ ان کو یہ کہا جاتا ہے شاہد اور بلال کے چینل کے اوپر جائیں, وہاں پھر وہ ٹائپ کرنا پڑتا ہے, بعض کا ٹائپ کر کے وہ سوالات ایڈریس نہیں ہوتے تھے, تو ان کا شکوہ بھی اس حوالے سے دور ہو گیا. تو اب آپ کو اکیڈمی میں رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں, سیدھا شاہد اور بلال کے چینل کو آپ سبسکرائب کریں, وہ ہمارا آن لائن مرکز ہے اس حوالے سے کہ ماشاءاللہ تعالیٰ وہ بڑی کمٹمنٹ کے ساتھ 3 سال سے اس کام کو لے کے چل رہے ہیں. خوشی غمی, عید, رمضان, محرم, کچھ بھی آیا انہوں نے ایک ناغہ بھی نہیں کیا, جس طرح یہاں 17 سال میں ایک ناغہ بھی نہیں الحمدللہ. تو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے کہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے, اسی لیے لوگ آتے ہیں انہیں یقین ہوتا ہے کہ ناغے والی تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ تعالی. تو یہ لیڈیز کے کوشچن آنسر سیشن کا سلسلہ انشاءاللہ تعالی عید کے بعد ہم شروع کریں گے. اس کو آفیشلی اناؤنسمنٹ کرنے سے پہلے میں نے اپنے دار ارکم کے لوگوں کے سامنے بھی بات رکھی, سب نے اس کو سیکنڈ کیا کہ اس کی ضرورت ہے. اور اس کی وجہ سے چونکہ جو اکثر دین میں بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ عورتوں کی غلط تربیت کی وجہ سے ہے. یہ ہماری ماؤں نے ہمیں بچپن میں سکھایا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد مصلی آپ نے فولڈ کر دینا ہے, ادروائز شیطان نماز پڑھتا ہے. باپ نے تو نہیں بتایا, باپ تو بیچارہ مزدوری پہ ہوتا ہے. یہ دین میں جتنا بگاڑ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, یہ عورتوں نے سکھایا ہوتا ہے. اگر عورتیں ایجوکیٹ ہوں گی اس طریقے سے تو یہ بگاڑ کافی حد تک ایڈریس ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. اسی طریقے سے جی قرآن کو آپ نے کھلا نہیں چھوڑنا, ورنہ شیطان پڑھتا ہے. بھئی شیطان نے قرآن پڑھنا ہوتا, شیطان نے کوئی نماز پڑھنی ہوتی مصلی فولڈ ہونے کے اوپر یا نہ فولڈ ہونے کے اوپر, تو وہ توبہ نہ کر لیتا.
ہمارے باپا جانی نے تو اس میں مزید چیز ایڈ کر دی، انہوں نے کہا جی 1 بالش سے زیادہ جو مسواک ہے اس پہ شیطان سواری کرتا ہے. تو میں نے کہا تھا یہ حنفیوں کا شیطان جو ہے نا یہ اتنا خطرے ناک ہے کہ مسواک لمبی ہو جائے اس پہ بیٹھ جاتا ہے، مصلی فولڈ نہ ہو اس پہ چڑھ جاتا ہے، قرآن پاک بند نہ ہو تو اسے پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یہ ساری فضولیات ہیں، توہمات ہیں، دین میں بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کر دی. تو اگر سسٹرز کا ایشو ایڈریس ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالی ان بدعات سے بھی امت کی جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ تعالی.